عمار فروق ایک پھول جو کہ کل مرجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا اچھا نعم البدل جو ہے اس کے والدین کو عطا فرمائے۔ یہ بچہ مبینہ طور پر پیدائشی ایک بیماری میں مبتلا تھا، مگر 9 مئی کے جو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے واقعات ہیں اس میں اس کا جو والد ہے عباد فروق وہ بھی شامل تھا۔ تو اس جرم میں جب اس کو پکڑنے کے لیے ریڈ کیے گئے ان کے گھر، اس بچے کی کبھی والدہ کو پکڑا گیا، کبھی دادی کو، اس کا والد بھی پکڑا گیا۔ تو یہ بچہ اپنے والد سے دوری اور وہ جو ماحول تھا سارا اس کو یہ سہ نہیں سکا، برداشت نہیں کر سکا۔ یہ بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی۔ تو وہ بیماری کے اٹیکس کے دوران جب اس کی جو حالت ہوتی تھی اس کی ویڈیوز اور اپنے ابو کو بلانے کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پوری دنیا، پوری قوم دیکھتی رہی ہے۔ اسی طرح کے ماحول دیگر گھروں میں بھی بنے ہوئے ہیں جو اور لوگ بھی ان واقعات میں شامل تھے۔ کوئی اپنے گھر کا اکیلا کفیل تھا، کسی کی کوئی ذمہ داری تھی، کسی کی کوئی ذمہ داری تھی، تو وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس فساد میں چلے گئے۔ ان کی ذہن سازی کچھ اس طرح کی گئی تھی۔ میں اس بچے ننھے پھول کے صدقے میں گزارش کروں گا ریاستی اداروں سے کہ یہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں، جو یہ شہری ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو خدارا پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ایک معافی دے دیں۔ جرم ان کا بہت بڑا ہے لیکن معافی دے دیں۔ جن لوگوں نے ان کی ذہن سازی کی ہے، یہ جو نعرہ ایجاد کیا حقیقی آزادی حقیقی آزادی، ان کو پکڑیں، ان کو الٹا لٹکائیں۔ وہ فواد چوری جیسا وہ اتنا منہ پھلا پھلا کے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، یہ کرے گا آزادی، وہ اس کو تو وہ ایک پریس کانفرنس کر کے اس نے جان چھڑوا لی۔ اس کو پکڑیں، الٹا لٹکائیں، لوگوں کا دل بھی خوش ہو۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ بس اپنے لیڈر کے پیچھے چلے ہوئے تھے، ایک نعرہ انہوں نے لگایا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ذہن سازی ہوئی اور یہ بیچارے چل پڑے۔ تو خدا را ان لوگوں کو ایک مرتبہ معاف کر دیں۔ بہت بڑے بڑے سیانے جو بنے پھرتے ہیں لوگ، وہ بھی اس میں پھنس گئے ہیں، اس نعرے میں آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کس سے لینی تھی انہوں نے حقیقی آزادی۔ اس بچے کا باپ جو ہے عباد فروق، وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے۔ یقیناً اس نے کروڑوں روپے بھر کے وہ ٹکٹ لی ہوئی ہے۔ تو اس دن وہ جو فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں اس میں وہ آگے تھا۔ وہ پولیس وین پر بھی حملہ کر رہا ہے، کور کمانڈر پر بھی کر رہا ہے، ڈنڈے برسا رہا ہے، اور وہ نعرے بھی لگوا رہا ہے اور دیگر ٹکٹ ہولڈر کو بھی بلا رہا ہے۔ یہ لوگ خود اپنی ویڈیوز بنا کے دکھا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے لیڈر کے قریب پہنچ جائیں۔ وہ جنہوں نے ذہن سازی کی ہوئی ہے وہ ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں۔ بس کسی طریقے عمران خان ہمیں دیکھ لے۔ وہ ایک اور لڑکا تھا حاشر خان درانی، وہ آئی ٹی ایکسپرٹ تھا۔ وہ کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں کرتا تھا، اپنے گھر میں 4-5 گھنٹے بیٹھ کے کام کر لیتا تھا اور لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ اس نے بھی اسی طرح ویڈیوز توڑ پھوڑ کی بنا کے لگائیں۔ تو جب بعد میں اس کی گرفتاری کے لیے ریڈ ہوئے تو اس نے کہا جی، ٹویٹ کی اس نے کہ عمران خان صاحب، میں نے تو آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے کور کمانڈر سے ہاؤس سے پاکستان کا جھنڈا اتار کر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا، اور اب یہ پولیس میرے گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں، میری ہیلپ کریں۔ تو ہیلپ ایسی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا جی ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو نعروں کے سوا کچھ نہیں ملا، جھوٹے نعرے، اور ان کو جو جھانسا دیا گیا ہے، ان لوگوں کو ٹریپ کیا گیا ہے، یہ بیچارے اس میں آ گئے ہیں۔ تو ان کو مہربانی کریں معاف کر دیں۔ قوم تو ہم رہے نہیں، ہم ایک جتھا بن چکے ہیں۔ ہمیں جدھر کوئی لے جائے نعرے لگا کے ہم چلے جاتے ہیں، وجہ ہی نہیں پوچھتے۔ آپ مثال کے طور پر آزما کر دیکھ لیں، آپ سڑک پر پلانٹڈ کر لیں کوئی ایک کسی شخص کو، آپ مارنا شروع کر دیں تو جو بھی وہاں سے گزرے گا وہ اس کو 1-2 لگاتا جائے گا، ہاتھ جھاڑتا جائے گا۔ یہ ہماری فیوریٹ ہابی بن چکی ہے، یہ شغل ہے ہمارا۔ پوچھنا نہیں ہے بھائی کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں مار رہے ہو، چھڑائیں گے نہیں بلکہ 1-2 لگائیں گے اور چلتے بنیں گے۔ تو خدا را سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنیں۔ یہ جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، کسی بھی جماعت سے جس کا بھی تعلق ہو۔
اپنی فیملی کے وفادار بنیں، اپنے ملک کے وفادار بنیں۔ یہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں ان کے ساتھ آپ ٹکراؤ نہ کریں، یہ بڑے مضبوط ہیں، ان سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا، پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کے لیڈران ہیں یہ بھی ان کے تلوے چاٹتے پھرتے ہیں۔ تو آپ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ آپ کو کس سے لینی ہے حقیقی آزادی؟ اور وہ نعرے لگانے والے تو سارے اب فرار ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ان سیاستدانوں کے، ان لیڈران کے بچے محفوظ ہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے بچے نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے خون بہہ رہے ہیں، ہمارے بچے جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کے بچے محفوظ ہیں۔ انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو سیاسی لیڈران کے یہ جو جھوٹے نعرے ہیں ان سے بچیں، ان میں صرف ان کا مفاد ہوتا ہے، ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان کو صرف ہمارے نعروں کی اور ہمارے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، جب ہم آزاد پھر رہے ہوتے ہیں نا، روزی روٹی مل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں۔ ہم مفتی بھی خود ہی بنے ہوتے ہیں، ہم جج بھی خود بنے ہوتے ہیں، ہم بہت بڑے لیڈر بھی خود بنے ہوتے ہیں، ہم سائنسدان بھی خود بنے ہوتے ہیں، ہم سب کوئی بات کر کے جائے کہ ہم بہت بڑے فلاسفر بنے ہوتے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو جب تھوڑی سی پکڑ آتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، وہ جس کے لیے ہم کر رہے تھے وہ بندہ ہے کہاں، مل ہی نہیں رہا۔ ادھر محرم الحرام میں اپنے علاقے کی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ محرم الحرام میں سیکورٹی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑا پریشر ہوتا ہے اداروں پر۔ اس دوران انہوں نے، پولیس نے کسی کو کہا کہ آپ یہاں یہ جو کر رہے ہیں اس طرح نہ کریں، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، یہاں کھڑے نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا جی بس آپ بہت بڑے سیانے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے بلکہ بڑا تلخ رویہ ان کے ساتھ اپنایا، پولیس کے ساتھ۔ پولیس والے خاموش ہو گئے۔ دوسرے تیسرے دن پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، ایف آئی آرز ہونی شروع ہو گئیں۔ وہ بندہ بھی پکڑا گیا جو بڑا لیڈر بنا ہوا تھا اس وقت۔ تو وہ جب پکڑا گیا تو وہ شخص بیان حلفی آج بھی اس ایف آئی آر کی مثل میں موجود ہے کہ وہ دے کے گیا کہ میرا اپنے فقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جس فقہ کا بہت بڑا لیڈر اس وقت بنا ہوا تھا، اس کا بیان حلفی آج بھی موجود ہے۔ وہ فقہ سے ہی مکر گیا کہ کسی طرح میری جان چھوڑو، مجھے یہاں سے نکالو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہمارا نظریہ جب پکڑ ہوتی ہے۔ تو جو روزی روٹی، جن لوگوں کو سکون کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، اس ملک کا امن برداشت نہیں ہوتا، ان سے میری گزارش ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار، کسی بھی نعرے کے اعلیٰ کار مت بنیں، اپنی فیملیز کے بارے میں سوچیں کہ آپ جب کوئی کرتوت کر لیتے ہیں تو ان بیچاروں پر کیا گزرتی ہے۔ جرم کرنے سے پہلے سوچیں۔ آپ کبھی بخشی خانے کا وزٹ کریں جا کر، وہاں بڑے بڑے بدماش اندر کھڑے ہوتے ہیں، باہر ان کی بہنیں، بیویاں، بیٹیاں، مائیں باہر بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ وہاں ان کی جو تذلیل ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آخر میں میری اپنے اداروں سے، اس ریاست سے دوبارہ یہی گزارش ہے کہ خدا را یہ بچے جو ہیں، یہ لڑکے جو ہیں، یہ جو قوم ہے، یہ وہ اس واقعات میں جو لوگ ملوث تھے، یہ ٹریپ ہو گئے تھے، خدا را ان کو معاف کر دیں۔ ان کی ذہن سازی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے آپ نشان عبرت بنائیں، ان کو سبق سکھائیں۔